अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तफ्तीश के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। नाज़रीन, लाहौर की तारीख में पहली बार एक ऐसा गैंग पकड़ा गया है। 6 रुकनी इस गैंग ने दर्जनों अफराद को जो है वो नौसरबाजी के जरिए लूटा। यही वो लोग हैं जिनके आपको भी मैसेजेस आए होंगे, फोन कॉल्स आई होंगी, और मुझे भी ऐसे मैसेजेस और फोन कॉल्स आई हैं। ये किस तरीके से लोगों को लूटते थे और उनको किस तरीके से अपने जाल में फंसाते थे, हम इस 6 रुकनी गैंग से बात करेंगे, और जो अफसरान जिन्होंने इनको ट्रेस किया हम उनसे भी बात करेंगे और अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे कि आइंदा वो इस तरह की फेक कॉल्स और मैसेज पर जो है वो खासकर ध्यान ना दें, और ना ही इनको किसी भी जायज कैश में या किसी दूसरे अकाउंट में कोई पैसा जमा करें, चूंकि ये टोटल फ्रॉड है। और हम अपने नाजरीन तक ये पैगाम पहुंचाएंगे कि आइंदा इन फ्रॉड से बचें। नाजरीन, जिस तरह आपको बताया था कि एक ही खानदान के 2 भाइयों, 2 भतीजों और 2 भांजों समेत 6 अफराद पर मुश्तमिल ये गैंग है और दर्जनों अफराद से लाखों रुपए लूट चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इनका तरीका वारदात क्या था और किस किस तरीके से जो है वो लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। आपका नाम क्या है? हाँ जी, कामरान के नाम से बात करता हूँ। कामरान, आप किस नाम से, किस कंपनी के नाम से आप लोगों को जो है फोन करते थे? हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ जिस तरीके से मैं करता था जी। आपका नाम क्या है? जी, कामरान से बात कर। कामरान, आप किस कंपनी के नाम से जो है लोगों से फ्रॉड करते थे? कंपनी के नाम से करते थे जी। लोगों को फोन कॉल करते थे? हाँ जी, फोन करता था वैसे। नाजरीन, ये इनसे जो बरामद हुए हैं फोन, हम इनसे चाहेंगे कि ये नाजरीन को बताएं कि ये किस तरह से फोन पे क्या बात करते थे। जी, अस्सलाम वालेकुम। जैज कंपनी से बात कर रहा हूँ, जैज के हेड ऑफिस से जी। आपके नंबर पे 5 लाख रुपए का इनाम निकला है, आपको मुबारक हो। हाँ जी, वो कहते थे खैर मुबारक है। हाँ जी, वो कैसे मिलेगा? मैं जी आपको अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताएं और अपना पता बताएं और आपके घर आपका इनाम पहुंच जाएगा। हाँ जी, मैंने शनाख्ती कार्ड नंबर लिख लिया। तो फिर कहते थे जी आपको ना थोड़ा सा चार्जर आ रहा है जी कंपनी की तरफ से। वो कितना? वो 10,000 आ रहा है जी। वो 10,000 रुपये कैसे करवाना? मैं आपको अकाउंट नंबर देता हूँ मूवी कैश का, उसमें जाके आपने जमा करवाना, दुकान पे जाना, दुकान पे जाके आपने जमा करवाना, और वो जमा करवा के दुकान से बाहर के मुझे बता देना कि सर मैंने जमा करवा दिया। वो जमा करवा देते थे और फिर बाद में कहते थे एक टैक्स और फिर और करवा दो, फिर और करवा दो। जो होते तो करवा देते थे, नहीं तो आगे से वो सर गालियां देने लग जाते थे। अच्छा, आपको पता चल जाता था बात करते हुए कि कौन बंदा जो है वो हमारे जाल में फंस चुका और वो फौरी पैसे करवा देगा? नहीं सर, मेरा तजर्बा नहीं था इतना जी। वो जो तजर्बाकार उनको पता था, हम तो सारे एक ऐसी कॉल करता था जी। अच्छा, और बहुत से लोग आपको पैसे जमा भी करवा देते? बस कोई करवाता था सर जी पहले, अभी तो कोई नहीं करवाता जी। और जिस नंबर से आप कॉल करते थे फिर वो नंबर बंद कर देते थे? नहीं, वो खुद बंद हो जाता था जी। खुद ब खुद कैसे बंद होता? कंपनी बंद कर देती है, पता नहीं कौन कर देता था उसको। तो आपके पास कितनी सिमें थी? सर एक सिम लेते थे, साथ वाले जो होते ना, मैं तो आगे कॉल ट्रांसफर कर देता था। बस इतनी बात करके, मैं इतना तजर्बाकार नहीं था, मैं तो कॉल आगे देता था। चलिए, आपके खानदान में 2 आप भाई हैं, 2 भांजे हैं, 2 भतीजे? हाँ जी जी जी, पूरा खानदान यही काम कर रहे हैं? हाँ जी जी। नाज़रीन, हम दूसरे लोगों से भी बात करेंगे वो किस कंपनी के नाम से जो है वो लोगों से फ्रॉड करते थे। क्या नाम है? मोहम्मद फैसल। फैसल, आप किस नाम से लोगों को फोन करते थे? मैं बोल प्रोग्राम से बात कर रहा हूँ जी सर। अभी ना आपको 10 लाख एक बाइक इनाम निकले सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आप भी हमें ये कॉल करके बताएं जरा, आप किस तरह से जो है वो लोगों को कॉल करते थे? अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद फैसल बात कर रहा हूँ, बोल प्रोग्राम से बात कर रहा हूँ सर। आपको 10 लाख एक बाइक इनाम निकले सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इनाम को लेना चाहेंगे या छोड़ना चाहेंगे? सर वो कहते लेना चाहेंगे। जी सर, राइट हो गया। इनाम लेने के लिए आपको सर किसी भी करीबी शॉप पे जाना होगा, उसमें 20,000 जो बोल प्रोग्राम का टैक्स है वो जमा कराना पड़ेगा। वो कहते सर हम चले जाते हैं। वो हमें कहना शॉप पे जाके किसी को ये नहीं बोलना मेरा इनाम निकला है, उन्हें कहना कि इस अकाउंट में ये रकम जमा कर दें। उसके बाद जमा हो जाती है, हम कहते सर, वो कहते सर जमा होगी, हम कहते अभी घर चले जाएं। 2 मिनट के बाद कहते आपको एक और टैक्स आ रहा है, वो भी किसी शॉप पे जाके जमा करवाए। तो आपको फौरी मैसेज आ जाता था कि पैसे जमा हो गए? जी सर। जो सिम आप इस्तेमाल करते थे वो किसके नाम की होती थी? वो फेक होती थी। वो किसी के नाम पे भी? कहाँ से लेते थे आप सिम? वो आगे हमें बंदे दे जाते, जो हमें काम कराते थे ना, वो आगे हमें दे देते थे। उनके पास कितनी सिमें हैं? वो हर एक को एक सिम देते थे सुबह सुबह। आपके अलावा और भी लोग हैं जी जी जो इस गैंग में शामिल हैं? जी जी सर। तो फिर जब आपको पैसे मिल जाते थे उसके बाद सिम खुद बंद कर देते थे? नहीं, कंपनी सर पीछे से बंद कर देती। अभी तक कितने लोगों को जो है वो आप फ्रॉड कर चुके हैं? सर 100 में से 1-2 आ जाता था। तो ये जो जिस नंबरों पे आप कॉल करते थे वो नंबर आपको कौन देता था, कहाँ से लेते थे आप? वो हमें काम कराते थे सर, वो ही दे देते थे हमें, कहते ये लो काम करो। ये आपको कोई लिस्ट देते थे?
एक नंबर मिला लेते तो आगे सीरियल चला लेते थे सर। नाज़रीन आपने देखा कि बोल के नाम से भी ये करते रहे हैं काम। नाज़रीन इसी ग्रोह के तीसरे साथी से हम बात करेंगे कि वो किस तरह से, किस कंपनी के नाम से जो है वो लोगों को फ्रॉड करता था। क्या नाम है? जी जिशान के नाम से सर मैं कॉल करता था सर। तो आप किस कंपनी के नाम से कॉल करते सर थे? जीतो पाकिस्तान से। आप हमें कॉल करके बताएं कि आप क्या कहते थे। आप मेरे नंबर पे करें कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जिशान बात कर रहा हूँ सर, जीतो पाकिस्तान के हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ सर। आप कैसे हैं? ठीक हैं सर आप? जी जिशान बिल्कुल ठीक है, आप बताएं क्या कहते हैं। सर आपको इसके सिलसिले में कॉल की जा रही है जीतो पाकिस्तान से। आपको ना 8 लाख रुपए और 2 तोले सोना आपको दिया जा रहा है सर, आपको मुबारक। तो सर अपना ये जो 8 लाख रुपए और 2 तोले सोना लेना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं सर आप? जी बिल्कुल लेना चाहते हैं। ठीक है सर, मैं आपको ना आप इस नंबर पे ना बैक कॉल करें, आपको ना डिटेल कंफर्म की जाएगी जिस तरीके से आपको मिलेगा इनाम सर। जिस नंबर से आप फोन करें इसी नंबर पे बैक कॉल करूं? जी सर बिल्कुल। तो फिर क्या आप मुझे बताएंगे? सर आपको डिटेल कंफर्म की जाएगी जिस तरीके से आपने अपना एड्रेस बताना होगा, जिस एड्रेस पे अपना यानी कि इनाम लेना चाह रहे हैं सर आप। जी मैं आपको अभी बैक कॉल करता हूं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपने अभी मुझे कहा था कि मुझे बैक कॉल करें। जी सर बिल्कुल सर, आपको ये बताया जा रहा था कि आपको 8 लाख रुपए और 2 तोले सोना आपको दिया जा रहा है। तो सर अपना यानी कि अपना कहाँ पे लेना चाहेंगे? घर पे मंगवाना चाहेंगे ना सर आप अपना? जी दे दें, घर पे भिजवा दें। सर अपने घर का एड्रेस और अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताएं, हमारी टीम आएगी जो आपको सर दे के जाएगी। वो आपको मैं मैसेज कर दूं या आपको फोन पे बता दूं? सर ऐसे ही कंफर्म कर दें आप। जी ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? सर आपको यानी कि जीतो पाकिस्तान की जानब से सर अगर अपना इनाम लेना चाह रहे हैं ना तो आपको तो टैक्स लागू किया जा रहा है 15,000 रुपए। सर वो आपने जमा करवाना सर आपने। ये 15,000 रुपए मैंने पहले जमा करवाने हैं? जी बिल्कुल सर, आपने पहले जमा करवाना है क्योंकि हमारी टीम आएगी जो घर पे आपको इनाम दे के जाएगी। तो ये किस अकाउंट में मैं करवाऊं 15,000 रुपए जमा? सर मैं आपको अकाउंट नंबर दूंगा, उसमें आपने सर जमा करवाने हैं। तो वो मुझे दे दें अभी आप अकाउंट नंबर। जी सर मैं आपको नोट करवाता हूँ, आप लिख लीजिए कि जिसमें आपने जमा करवाना है। जी बताएं क्या अकाउंट नंबर है। नाज़रीन देखा आपने, ये था वो तरीका जिस तरीके से लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बनाया जाता था और बहुत से लोग जो है वो लाखों रुपए इनको दे भी चुके हैं। इनके चौथे साथी से भी हम बात करेंगे कि वो किस तरह से जो है वो लोगों के साथ, किस कंपनी के साथ फ्रॉड करता था। क्या नाम आपका? जी मोहम्मद हनीफ। हनीफ, आप किस कंपनी का नाम लेके लोगों को जो है वो फ्रॉड करते थे? सर बेनजीर इनकम सपोर्ट। बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम से करते थे? जी जी सर। तो किस तरह आप क्या क्वेश्चन करते थे लोगों से, क्या सवाल करते थे आप, ये बताएं कि क्या करते थे आप? सर हम पहले कॉल मिलाते थे, उनको कहते थे जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहम्मद हनीफ बात कर रहा हूँ। हनीफ कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर कराची से। जी बोलें। बेनजीर इनकम सपोर्ट की तरफ से सर आपके नंबर पे 10 लाख का इनाम और एक होंडा बाइक दी जाएगी आपको सर, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, कब दी जाएगी? सर अभी दी जाएगी, अभी आप इसी नंबर पे फौरी बैक कॉल करें, आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपको ये मिलेगा सर। जी आप फोन बंद करें, मैं अभी करता हूँ आपको कॉल। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपने मुझे कहा था कि मुझे बैक कॉल करें। जी बिल्कुल सर। सर अभी आप सबसे पहले अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और घर का एड्रेस बताएं जिस एड्रेस पे आप लेना चाहते हैं सर। जी जी मुझे थाना नवा कोट में ये भिजवा दें सारी चीज़ें। ठीक हो गया सर। तो आपके घर पे मिलेगा, सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि आपको पहले आपको फीस चार्जर आ रहे हैं, आपको वो पे करने पड़ेंगे 18,000 रुपये। ये 18,000 रुपया मैं किस जगह पे जमा कराऊंगा? सर आपको जायज़ कैश अकाउंट दिया जाएगा, दुकान पे जाके जमा करना है सर। तो वो मुझे दे दें आप जायज़ अकाउंट। किस नंबर पे मैं जो जमा करवाऊँ 18,000 रुपए? सर आपको जायज़ कैश अकाउंट दिया जाएगा, उसमें जाके जमा करना, ये फीस आपको पहले पे करनी पड़ेगी। तो कब देंगे वो जायज़ अकाउंट? सर अभी आपको दिया जाएगा सर। वो मेरे मोबाइल पे भेजेंगे? जी जी सर। तो भेज दें, फिर मैं जमा करवा देता हूँ। ठीक हो गया सर, आपको मैसेज के जरिए मिल जाएगा आपको। तो उसके कितने दिनों के बाद मुझे जो है वो ये पैसे मिल जाएंगे और बाइक मिल जाएगी? सर उसी टाइम 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी टीम आपके घर पे आके आपको इनाम देगी। नाज़रीन आपने इनका कॉन्फिडेंस देखा, बहुत से लोग जो हैं वो इनकी इन्हीं बातों के जो है वो असर में आ जाते थे और ना सिर्फ जो है वो इनको पैसे करवा देते थे बल्कि उसके बाद इनको तलाश भी करते रहते थे। अब इनके हम 5वें साथी से भी बात करेंगे कि वो जो है वो किस तरह से लोगों के साथ फ्रॉड करता था। क्या नाम है? जी मोहम्मद इशफाक। इशफाक, आप किस कंपनी का नाम इस्तेमाल करते थे? जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी बाबर अली बात कर रहा हूँ, पंजाब बैंक से बात कर। वालेकुम अस्सलाम। बाबर बोलें। जी पंजाब बैंक से बात कर रहा हूँ सर, क्या हाल है? खैर जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। जी आपको इस सिलसिले में कॉल की गई है, आपका अकाउंट वेरीफाई किया जा रहा है जी, तो इसको एक्टिवेट रखना है या ब्लॉक करवाना है सर? जी मैंने एक्टिवेट ही रखना है ये अकाउंट। जी एक्टिवेट रखना है। अभी सर आपको पंजाब बैंक से मैसेज आएंगे, वेरिफिकेशन के लिए अपना शनाख्ती कार्ड नंबर नोट करवा दीजिए मुझे। अच्छा उसमें ये बताएं कि आप मैसेज भी करते थे, फिर जिससे आप बात कर रहे होते थे उसको मैसेज भी करते थे? सर मैं आपको बताता हूँ जी, अभी शनाख्ती कार्ड बता दिया आपने,
جی بتا دیے. جی اپنا جو ATM نمبر ہے وہ بھی مجھے لکھوا دیں. جی تو ابھی آپ کو سر میسج آئیں گے, جو ہمارا سینئر سپروائزر ہے آپ کو وہ خود کال کر رہا ہے, وہ آپ کو ویریفیکیشن کے متعلق خود بتائے گا. جی ٹھیک ہے. کب تک مجھے فون کرے گا آپ کا جو سپروائزر ہے؟ جی سر صرف آپ کو 1 سے 2 منٹ کے اندر اندر سپروائزر کی کال آ رہی ہے, وہ آپ کو خود سب معلومات بتا دے گا, ویریفیکیشن میسج سینڈ کر دے گا آپ کو. اچھا اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ یہ بات کر لیتے تھے تو پھر سپروائزر کون بنتا تھا؟ آپ خود سپروائزر بن جاتے تھے؟ سر ہمارے سے آگے جو سینئر ہوتا ہے نا جو وہ بنتا تھا, ہم صرف ایسے کہہ کر کال سنا دیتے, وہ آگے سب ہینڈل کر لیتا. وہ اس وقت آپ کے پاس ہی بیٹھا ہوتا تھا؟ سر وہ اکیلا بیٹھتا تھا, ہمارے پاس نہیں ہوتا تھا. تو آپ یہ سارا ہینڈل کر کے آپ بتا دیتے تھے کہ اس نمبر پہ ہم نے جو ہے وہ بندہ پھانس لی ہے, اب آپ سپروائزر بن کے بات کریں, ایسا ہی کرتے تھے؟ جی وہ ایسے ہی کرتا تھا, وہ آگے ہینڈل خود کرتا تھا, اس کو جو بھی کرنا اس نہیں کرنا سر. تو پھر وہ آپ کو بتاتا بھی تھا؟ جی بتاتا تھا سر. آپ کی کمیشن پہ کرتے تھے یا کس طرح کرتے تھے کام؟ سر ویسے ہی بیٹھ جاتے تھے تو وہ کہتا تھا بھائی کالیں شروع کر دو, تو ہم ایسے ہی کرنا شروع. جب کوئی پیسے جمع کروا دیتا تھا پھر آپ کو کتنے پیسے ملتے تھے؟ جی پیسے سر چوتھا حصہ میں دے دیتے تھا وہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ مینج کرتے تھے اور لوگوں کو کالز کے ذریعے جو ہے وہ پھنساتے تھے, اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ شامل تھے جو جن کے پاس نہ صرف درجنوں سمیں تھیں, اور وہ جو ایک فراڈ کرتے تھے اس کو بند کر دیتے تھے, تو پھر نئی سم سے دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ کرنا شروع کر دیتے تھے. یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد انچارج انویسٹیگیشن نواں کوٹ ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے پہلی بار لاہور میں یہ گینگ ٹریس ہوا ہے. درجنوں افراد جو ہیں وہ یہاں پر لٹ چکے ہیں. ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ گینگ ٹریس ہوا. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا بریک پر جانے سے پہلے کہ انچارج انویسٹیگیشن نواں کوٹ ہم ان سے بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انسپیکٹر قمر ساجد. ہم ان سے پوچھیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس گینگ کو ٹریس کیا, جبکہ ان کی سم جو ہے وہ ہر واردات کے بعد بند ہو جاتی تھی, تو کس طرح سے انہوں نے کوشش کی اور یہ 6 رکنی گینگ جو ہے وہ ٹریس کیا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ الحمدللہ. ساجد صاحب ذرا ہمارے ناظرین کو ڈیٹیل سے بتائیے گا کہ یہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ یہ گینگ کو ٹریس کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے سینئر افسران جن میں DI صاحب انویسٹیگیشن, SSP صاحب انویسٹیگیشن, SP صاحب انویسٹیگیشن اور DSP صاحب نواں کوٹ سرکل, ان کی ہدایات تھی یہ سائبر کرائم کے حوالے سے بھی اور جو یہ چوری ڈکیتی کی وارداتوں کے حوالے سے بھی کافی جو ہے نا وہ شکایات مل رہی تھیں. مختلف سائلین جو ہے نا وہ ان کا یہی تھا کہ ہمارے ساتھ اس طرح یہ واردات ہوئی ہے اور اس طرح یہ نوسر بازی ہوئی ہے. تو ہماری انفارمیشن تھی ان کے بارے میں. یہ ایک موسیٰ اور ڈکیت گینگ ہے جو شیخ پورہ کا رہنے والا ہے, تو ان کو ہم نے ریڈ کر کے جو ہے وہ گرفتار کیا ہے. اچھا قمر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ ایک ہی خاندان کے 2 بھائی ہیں, 2 بھتیجے ہیں, 2 بھانجے ہیں, یہ سارا گینگ جو ہے وہ اس کام میں ملوث ہے؟ آپ نے پہلے کوئی ریکی کی, کس طرح سے, آپ ذرا تفتیش کا انداز بتائیں. یہ ہماری سورس ہوتے ہیں جو ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے. اس میں آپ نے ان کو انٹرویو کیا ہے, آپ ان کی عمریں دیکھیں, ان کی تعلیم دیکھیں اور ان کی مینٹل لیول کی جو ہے نا مینٹلٹی دیکھیں. ایول جینیس ہیں یہ لوگ, مطلب کس طرح سے یہ لوگوں کو کس طریقے سے مطلب جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے سم مختلف ایک سم یوز کر کے انٹرنیٹ کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے یہ جو ہماری جو سادہ لو عوام ہیں جو ان کے جھانسے میں آ جاتی ہیں, یہ ان کے ساتھ نوسر بازی بھی کرتے ہیں. پھر جب وہ بندہ آ جاتا ہے ان کے اس کے ساتھ یہ پھر چوری ڈکیتی کی وارداتیں بھی کر لیتے ہیں. تو ابھی تک ان کی کتنی ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں جو ہیں وہ بھی ٹریس ہوئی ہیں ان کی نوسر بازی کے ساتھ؟ یہ تقریباً کوئی 23-24 وارداتیں ہیں. ان میں 392 ہیں اور نقب زنی ہے. اس کے علاوہ جو یہ 379 ہے سرقہ جو ہے. تو یہ ابھی مزید انٹروگیشن ان کی جاری ہے. انشاءاللہ مزید ان سے جو ہے نا وہ انکشافات کی امید ہے. اچھا قمر صاحب ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ FIE سائبر کرائم میں بھی جو ہے وہ 48 کے قریب درخواستیں جو ہیں وہ موجودہ رواں سال میں موجود تھی, یہی نوسر بازی کے حوالے سے.
تو وہ ابھی تک یہ لاہور میں میرا خیال ہے کہ پہلی واردات ہے کہ جو 6 رکنی گینگ جو پکڑا گیا ہے, یہ بڑا کریڈٹ بھی آپ کے لیے. تو کس طریقے سے آپ نے ان کو ٹریس کیا ہے؟ جی الحمدللہ یہ اللہ پاک کا کرم ہے. یہ دوران تفتیش ان لوگوں نے بتایا کہ پہلے یہ نہیں پکڑے گئے, ان پہ 2-3 مرتبہ مختلف ایجنسیز نے, مختلف جو ہے ادارے ہیں قانون کے جو ادارے ہیں, انہوں نے ریڈ کیا ہے, لیکن یہ قابو نہیں آئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, بس یہ ہماری انفارمیشن تھی اور اس پہ ہم نے ورک کیا اپنے سینئر افسران کی ہدایات کے مطابق. تو الحمدللہ یہ اب قانون کی گرفت میں ہے انشاءاللہ. تو یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ کام کرتے تھے یا انہوں نے الگ سے کوئی کرائے پہ جو ہے وہ اپنا کوئی سیٹ اپ بنایا ہوا تھا؟ ان کے مختلف, یہ کوئی ایک بندہ نہیں ہے یا ایک ٹیم نہیں ہے, ان کے مختلف آرگنائزڈ 2-3 جو ہے نا وہ ان کے گروہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں. ان میں کچھ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بینک سے ریلیٹڈ جو یہ انفارمیشن ہے اس کے بعد ان کی ہیکنگ کرنا, بینک سے ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا لینا. کچھ جو ہے یہ فیک سمیں ان کو لا کر دیتے ہیں. تو یہ کوئی ایک ٹیم نہیں ہے, ایک فرد نہیں ہے, یہ کافی آرگنائز اور بڑا گینگ ہے جو کہ آئے دن نئے طریقوں سے جدید طریقوں کے ساتھ جو ہے نا یہ وارداتیں کرتے ہیں اور مطلب لوٹ مار کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو مزید بھی ابھی ان کے گینگ کے جو باقی افراد ہیں ان کو گرفتاری ان کی باقی ہے, آپ ان کو بھی پکڑیں گے؟ جی انشاءاللہ بالکل, کیوں نہیں. ابھی ان کے خلاف کافی ثبوت بھی آ گئے ہیں, ان کے خلاف کافی انفارمیشنز بھی ہمارے پاس ہیں. تو انشاءاللہ بہت جلد وہ انشاءاللہ گرفتار ہو جائیں گے. تو اس 6 رکنی گینگ سے ابھی تک کیا برآمدگی ہوئی ہے؟ اب تک ان سے کوئی 10 لاکھ کے قریب نقدی, موبائل فونز, لیپ ٹاپ اور جو مختلف انٹرنیٹ کے ڈیوائسز ہیں وہ ان سے برآمد ہو چکے ہیں. اب ریمانڈ پہ انشاءاللہ مزید ریکوری جو ہے نا اس کی توقع ہے. اچھا قمر صاحب یہ بھی بتائیے گا ناظرین کے لیے کہ 10 لاکھ روپے ان سے برآمد ہوا ہے اور بہت سی اور بھی چیزیں ہیں, موبائل ہیں, لیپ ٹاپ بھی ہے, تو آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے کہ کون سا بندہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اتنی برآمدگی اس کی بنتی ہے یا اس کو دینی چاہیے؟ یہ ہمارے پاس جو ٹریس مقدمات ایک وہ ہوتا ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے جو مطلب اگریوڈ پرسن ہیں جن کے ساتھ انہوں نے واردات کی ہے, جن کے ساتھ انہوں نے ڈکیتیاں کی ہیں, جن کے ساتھ انہوں نے نقب گنیاں کی ہیں, جن کے ساتھ انہوں نے سرقے کی ہیں. تو ایف آئی آر ہم نے نکلوا لی ہیں ساری, ان کے مدعیوں سے رابطہ بھی ہو گیا ہے. اور کل بھی 3-4 جو ان کے جو تھے متاثرین وہ تھانہ میں آئے تھے. تو مزید سے رابطہ کر کے ان کو انشاءاللہ پہ ضابطہ جو ہے نا ان کے ہینڈ اوور کریں گے ریکوریز, جس کا ایک باضابطہ طریقہ کار ہے. اور آپ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ مقدمات بھی ایسے کوئی درج ہوئے ہیں لاہور میں یا آپ کی اس جورسڈکشن میں, اقبال ٹاؤن میں, جس طرح سے یہ ٹیلی فون پہ مختلف کمپنیوں کے ذریعے جو پیسے منگواتے ہیں, تو کیا ایسے بھی کچھ سائلین ہیں جنہوں نے مقدمے درج کروائے ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے؟ جی بالکل, یہ نوسر بازی یا فراڈ کے مقدمات جو ہے نا وہ درج ہوتے ہیں مختلف تھانوں میں. تو اس میں آپ کون سی دفعہ لگاتے ہیں؟ یہ 420, 379 کی دفعہ لگتی ہے فراڈ کی, جعلسازی کی یا نوسر بازی کی جو ہے. قمر صاحب یہ بھی بتائیے گا اپنے ناظرین کو کوئی پیغام دیں, آپ نے بڑی باریک بینی سے جو ہے وہ گینگ کو پکڑا ہے اور بہت سے لوگ متاثر ہوئے ہیں, آپ ناظرین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس میں اپنی عوام سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ایسی کوئی بھی جو غیر مصدقہ انفارمیشن یا آپ سے کوئی لینے کی کوشش کرتا ہے, کوئی ان نون سم سے, ان نون کالر بن کے, تو اس کے جھانسے میں نہ آئیں, اس کی پوری تصدیق کریں, اس کو پوری اس کی ویریفیکیشن کریں. اور کوئی بھی ادارہ وہ اس طرح آپ کو کال نہیں کرتا, مطلب ان نون اس سے جو ہے وہ اگر کال آئے تو آپ فوری طور پہ اس کی اطلاع پولیس کو دیں, ایف آئی اے کو دیں, یا جو دیگر ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں ان کو دیں, تاکہ ان کے ساتھ ہونے والا کوئی یہ حادثات یا واردات یا اس طرح کی جو ہے وہ نہ ہو سکے. سیکنڈلی میں یہ گزارش کروں گا اپنے جو متعلقہ جو پی ٹی اے کا ادارہ ہے کہ یہ جو فیک سمیں ہیں جن کے ذریعے سے سارے جرائم ہو رہے ہیں, اور دہشت گردی سے لے کے یہ قتل, ڈکیتی, چوری, اغوا برائے تاوان, ان تمام میں جو آلموسٹ جو فیک سمز ہیں ان کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. تو فیک سمز کے حوالے سے جو ہے نا اس پہ بہت سختی کرنے کی ضرورت ہے. سختی ہو بھی رہی ہے لیکن اس طریقے سے نہیں ہو رہی. ابھی آپ دیکھیں گے کہ عام طور پہ یہ اسٹار لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ مطلب 100-50 روپے کے ایکسیس سے آپ کو فیک سم ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے. اچھا قمر صاحب, اب تو بایو میٹرک جو ہے وہ اس کے بعد سم ملتی ہے, تو پھر بھی کیسے فیک سم جو ہے وہ, یہ ذرا کائنڈلی ناظرین کے لیے بتائیے گا. بس یہ اب آپ کے سامنے ہی ہے کہ اس طرح کی سم آپ بے شک 10,000 سمیں لے لیں, مطلب کوئی اس طرح کی ریسٹرکشنز نہیں ہے ایز سچ. حالانکہ یہ ہونا لیگلی طور پہ یہی ہے کہ آپ بایو میٹرک کے بعد ہی سم لیں اور اپنی جو نام جو سم ہے ان کی بھی پوری ویریفیکیشن کریں کہ آپ کے نام کتنی سمز ہیں.
کوئی مس یوز تو نہیں ہو رہی, کسی آپ کا آئی ڈی کارڈ سے کوئی اور بندہ تو سم نکلوا کے نہیں یوز کر رہا. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے, اور اس میں ہمارے سینئر افسران, ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں, قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں, ان تمام نے اس پہ مطلب ہماری عدلیہ ہے اس پہ کافی قوانین اور پروسیجرز لا جو ہے نا وہ موجود ہے, تو اس پہ سختی سے عمل کروانے کی ضرورت ہے. جی بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا انسپیکٹر قمر ساجد نے ڈیٹیل سے بتایا اور اپنے ناظرین کے لیے یہ پیغام بھی دیا ہے, خاص کر ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ یہ پیغام غور سے سن لیں. جب ان کو کوئی بھی فیک کال بھی ہو لیکن سونے کا نام لیا جائے تو وہ اپنے نہ صرف ہسبینڈ, بھائی, باپ کو مجبور کرتی ہیں کہ اگر کوئی 10-15 ہزار روپیہ مانگ رہا ہے تو اس کو آپ جمع کروا دیں. وہ یہ پیغام غور سے سن لیں کہ یہ سارا ڈرامہ ہے, یہ فیک کال ہے اور فراڈ ہے صرف. یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد ہم ڈی ایس پی نواں کوٹ سرکل سے بھی بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈی ایس پی نواں کوٹ سرکل سے بھی ہم اس حوالے سے بات کریں گے. اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے جانیں گے کہ کس باریک بینی سے جو ہے وہ اس گینگ کو پکڑا گیا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عمر صاحب آپ ٹھیک ہیں, جی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, آپ کی دعا. عمر صاحب آپ بتائیے گا کہ ہمارے ذرائع کے مطابق ایف آئی اے نے بھی چھاپا مارا اس گینگ کے لیے, لیکن وہ ناکام لوٹے اور یہ وہاں سے بھاگ گیا. تو کس طریقے سے جو ہے وہ آپ اس گینگ تک پہنچے ہیں, اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ لاہور میں پہلی بار یہ نوسر باز گینگ جو ہے وہ پکڑا گیا ہے. ذرا ڈیٹیل سے ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ کا اور آپ کے چینل کا, کہ جس نے ایک اس انتہائی حساس نوعیت کے پروگرام کو کور کیا. اس سے پہلے جیسا کہ آپ کو پتا ہے جو نیچر آف جاب ہے, الحمدللہ گینگز پکڑے جاتے ہیں, ڈکیت پکڑے جاتے ہیں, مجرمان پکڑے جاتے ہیں, لیکن ان کا دائرہ کار انتہائی محدود قسم کا ہوتا ہے کہ وہ صرف چند لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں جو ان کے سامنے آ جاتے ہیں, جو ان کے وکٹم بن جاتے ہیں. لیکن یہ اگر آپ اس پر آپ غور کریں تو یہ وہ والا, یہ نہ صرف ڈکیتیاں کرتے تھے بلکہ سنیچنگ کرتے تھے, بلکہ چوریاں بھی کر لیتے تھے. اور جن دنوں میں یہ واردات فیلڈ میں نہیں کرتے تھے تو پھر گھر میں بیٹھ کے یہ والا کام کرتے تھے کہ مبارک ہو آپ کا 25 لاکھ انعام نکل آیا ہے. اب میں سمجھتا ہوں بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے, اسٹیٹ بینک کے ذریعے, فلاں بینک کے ذریعے, دبئی بینک کے ذریعے اس طریقے کے ان کے یہ میسیجز آتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص پاکستان میں ایسا نہیں ہوگا جس کو آج تک یہ میسیجز نہ آئے ہوں. تو اگر دیکھا جائے تو ان ملزمان کا دائرہ کار یا ان کے جو وکٹمز تھے وہ پوری سوسائٹی, بحیثیت مجموعی پوری سوسائٹی ہماری, اس کو یہ وکٹم بناتے تھے یہ. اور یہ سادہ لوگوں کو انعام کے لالچ میں یہ لوٹتے تھے, اور یہ تمام اس طرح بڑے انعامات کا لالچ دے کے کہ اب آپ کی رجسٹریشن کرنی ہے, اب یہ ٹیکس لگ گیا ہے, اس طرح کے مختلف فراڈ کر کے یہ ان کو بھی لوٹتے تھے. اور مطلب یہ آپ اگر کرکٹ کی اصطلاح میں کہیں تو یہ ایک آل راؤنڈر, یعنی کہ ورنہ کرائم میں آپ اتنے عرصے سے بیٹ کر رہے ہیں, جو اگر سنیچر ہے وہ سنیچر ہے, جو چور ہے وہ چور ہے, اگر کوئی نقب زن ہے تو وہ نقب زن ہے, لیکن یہ تمام کام کر رہے تھے, یعنی جو انہیں موقع پر کام ملے یہ وہ کام کر گزرتے تھے. عمر فاروق بلوچ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو سمز استعمال کرتے ہیں اور وہ ایک واردات کے بعد بند ہو جاتی ہے, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بہت زیادہ سمز جو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں ان کے پاس موجود ہیں. تو کیا آپ کوئی ایسا بھی پیغام دینا چاہیں گے کہ فوری طور پر وہ ہائی لیول پہ ایسا کام ہونا چاہیے, چونکہ کرائم جو ہے وہ جتنا بھی بڑا ہے اس میں موبائل فون کا بڑا اہم رول رہا ہے, اور خاص کر اس طرح کی سمز کا جو کسی کے نام رجسٹرڈ نہیں ہوتی. جی یہ آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا. یہ میں آپ کے اور آپ کے چینل کے توسط سے عوام الناس کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ کے گلی محلوں میں, بازاروں میں یہ کچھ سٹالز لگے ہوتے ہیں یا کیری ڈبے پر کچھ افراد آتے ہیں جو فری سمز جس میں 100-150 کا بیلنس ہوتا ہے اس کا وہ ایک لالچ دے رہے ہوتے ہیں, یا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر یہ بونس ہے, یہ انیشیٹو ہے,
یہ کمپنی کی پروموشن ہے، یہ آپ ہم سے یہ والی سم جو ہے یہ لے لیں. اس کے بعد یہ اسی اپنی ڈیوائس کے اوپر 3 4 5 وہ جب تک وہ اینوائڈ نہیں ہو جاتا یہ اس سے انگوٹھے لگواتے جاتے ہیں، اور وہ ایک انگوٹھا لگنے سے وہ والی سم جو ہے وہ ڈیوائس ایکٹیو کرتی جاتی ہے. یعنی یہ ان سے پتہ کیا ہے تو انہوں نے بتلایا کہ بعض اوقات ایک بندے سے 10 12 سمیں بھی انگوٹھے لگوا کے یہ اور اگر وہ بہت احتجاج پر اتر آئے تو پھر کوئی ایسی سم بھی انہیں دے دیتے تھے جس میں 100-150 کا بیلنس ہوتا بھی تھا، کیونکہ جو ان کا پروفٹ کا میگنیچیوڈ ہے وہ بہت بڑا ہے. تو وہ اگر وہ اس کو اور ایک سم یہ 5000 کی بیچتے تھے بعد میں، تو اگر وہ 100 روپیہ کی انویسٹمنٹ سے 5000 آ رہا ہو تو اس کے ساتھ کا تو میرا خیال ہے اگر یہ جائز طریقے سے ہو کام تو اس کے ساتھ کا تو منافع بخش کاروبار نہیں ہو سکتا. یعنی اگر کوئی جرائم پیشہ یہ چاہے کہ اس کو کوئی ایسی سم ملے جو کسی اور کے نام رجسٹرڈ اور وہ یوز کرتا رہے تو وہ یہ جو ہے یہ سادہ لو افراد. اس حوالے سے ایک پبلک سروس میسج آپ کے چینل کے توسط سے آپ کے توسط سے میں اپنے ناظرین کو دینا چاہوں گا کہ برائے مہربانی تھوڑی سی سستی کے بدلے کہ آپ جو آتھرائز فرینچائزز ہیں کہ وہاں پر نہیں جانا، چلو گھر کے دروازے پر آ رہا ہے اس سے لے لیں، یا میں سبزی لینے آیا ہوں تو اس نے وہ سپیکر لگایا ہوتا ہے فلاں سم فری فلاں سم فری، ساری کمپنیوں کی سمیں فری ہوتی ہیں اور وہ انگوٹھے لگواتے جاتے ہیں. موٹر سائیکل رکشوں پہ بیچ رہے ہیں، موٹر سائیکل رکشوں پہ بیچ رہے ہیں، کیری ڈبوں پر بیچ رہے ہیں اور مطلب ویسے سٹالز لگا کر بیچ رہے ہیں. تو خدا را آپ کے جو یہ فنگر پرنٹس ہیں یہ بہت اہم ہے. یہ آپ کسی آتھرائز فرینچائز کے علاوہ کہیں بھی اپنا انگوٹھا مت ثبت کریں. اور اسی کے ساتھ ان کا جو ایک اور کام تھا، جو ان کا ایک ایڈوانس کام، کہ یہ باوجود یہ کہ ان کی تعلیم 5 یا 6 جماعتیں بمشکل ہیں، انہوں نے اپنے ساتھ ایک جھنگ کا ایک انہوں نے بینک امپلائی، سابق بینک امپلائی وہ اپنے ساتھ کیا ہوا تھا اٹیچ، جو دوران کال ہی جب یہ کال کی بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز لیتے تھے تو اسی دوران ہی وہ لیپ ٹاپ سے اس کے وہ تمام چیزیں ہیک کر لیتا تھا. اس کی بھی گرفتاری کا تحرک کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ وہ بھی جلد گرفتار ہوگا. مزید ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں جو ابھی گرفتار ہونے باقی ہیں؟ جیسا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے جس کے یہ 6 مرکزی ملزم گرفتار ہوئے ہیں اور یہ پورے پاکستان میں ایسے کر رہے ہیں. جی یہ جتنا اس کی گرفتاری کی جو اس کی پرسنٹیج ہے، کیونکہ یہ ایک دن میں ہی یا ایک کال کے بعد ہی، جس طرح انہوں نے بتایا کہ ایک کالر سے ہم نے 65,000 روپیہ لے لیا، اور ایک نے بتایا کہ ہم نے ایک کالر سے 1,15,000 روپیہ لے لیا. تو جب وہ اتنی بڑی سکسیس ہو جاتی ہے وہ اسی وقت ہی سم توڑ کے پھینک دیتے ہیں. تو ان کا وہ چونکہ سکسیس ریٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے اس لیے اب بہت زیادہ ملزمان جو ہیں اس کے اوپر سوئچ اوور ہو گئے ہیں. اس کو عوام کے تعاون کے بغیر یہ کام روکنا ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ اپنی ذاتی سم کے اوپر تو یہ فراڈ ہونا ناممکن ہے، لیکن عوام ایک سستی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے وہ جا کر انگوٹھے لگا دیتے ہیں اور ایک دفعہ میں 5 سے 10 سے 12 تک سمیں ایکٹیویٹ کرتے جاتے ہیں. لہٰذا میری آپ سے بھی استدعا ہوگی کہ آپ بھی اپنے جن فورمز پر جائیں وہاں اس چیز کو ایجوکیٹ کریں. اور آخری بات اس حوالے سے کہ کسی صورت میں چاہے وہ فون کر کے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ بلاک کیا جا رہا ہے تو آپ اپنے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز بتا دیں، ورنہ ابھی آپ کا 5 منٹ بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے اور بلکہ اور اعلیٰ عہدیدار عدلیہ کے عہدیداران کا نام بھی لیتے ہیں کہ ان کے حکم سے جو تعاون نہیں کر رہا ان کو بند کیا جا رہا ہے. خدا را کسی کو بھی ٹیلی فون پر اپنے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات مت دیں. کسی کو بھی یہ اتھارٹی نہیں ہے، چاہے وہ بینک کے جتنے سینئر نمائندگان بھی ہوں، کہ وہ آپ سے آپ کا پن کوڈ، آپ سے آپ کا پاسورڈ یہ چیزیں پوچھ سکے. لہٰذا یہ چیزیں دینے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں. بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا ڈی ایس پی محمد عمر فروخ بلوچ ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بتایا اور یہ پیغام دیا ہے، خاص کر ہماری جو مائیں بہنیں ہیں ان کے لیے یہ ایک پیغام ہے، جس طرح کے باقی بھی تمام پولیس افسران نے یہی پیغام دیا ہے
کہ اس طرح کے میسیجز اور فون کالز پر جو ہے وہ کبھی بھی دھیان نہ دیں اور نہ کان دھریں. یہاں پر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ایک ماسٹر ایم اے پاس لڑکی جو ہے وہ اس کو بھی جب کال گئی اور میسیج آیا تو اس نے بھی 40,000 روپے جو ہے وہ ان فراڈیوں کو جمع کروا دیا, جس کے بعد جو ہے وہ آج تک اس کو نہ مل سکے اور وہ فون بھی بند کر دیا گیا. اس حوالے سے ناظرین کو جو پیغام دیا گیا ہے پولیس کی طرف سے وہ یہی ہے کہ آپ اس طرح کے میسیجز اور کالز جو ہیں ان کو نہ سنیں اور نہ ہی ان کا پیچھا کریں, اس لیے ہم اس فراڈ سے بچ سکیں گے. مبارک ہو, آپ کا 25 لاکھ روپے کا انعام نکل آیا اور آپ کو ایک XLI بھی دی جائے گی, لیکن اس سے پہلے آپ کو 15 سے 20,000 روپیہ جیز اکاؤنٹ کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں بھجوانا پڑے گا. ناظرین, آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ اسی حوالے سے تھا جو 6 ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں ایک ہی خاندان سے. ان کو پہلے FIA کی ٹیم بھی جو ہے وہ پکڑنے گئی لیکن وہ گرفتار نہ ہو سکے, جبکہ نواں کوٹ سرکل پولیس نے جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا. اور ان سے جب ہم سے بات کی گئی اور پولیس افسران سے بات کی گئی تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ بہت پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہیں وہ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. اور آج کا پروگرام ہمارا جو ہے وہ ناظرین کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کو ایسا میسیج یا فون کال موصول ہو جس میں آپ کو دھوکہ دہی کے ذریعے یہ کہا جائے کہ آپ کا 25 لاکھ روپے کا انعام نکلا ہے یا آپ کو XLI گاڑی دی جائے گی, اس سے قبل ہمیں 15 سے 20,000 روپے جمع کریں, تو صرف مسکراتے ہوئے اس میسیج کو سننے کے بعد جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیجیے گا تاکہ آپ فراڈ سے بچے رہیں. اپنے میزبان شراز نثار کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.